السلام علیکم. آج ہم سورہ معاون سٹارٹ کر رہے ہیں. سورہ معاون جو ہے وہ اس میں جو لفظ معاون ہے وہ سورت کے اینڈ میں آئے گا، تو اس کو اس وقت ایکسپلین کریں گے. فی الحال پہلی آیت دیکھتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین. یہ ارأیت الذی میں جو یہ الگ شروع میں آ رہا ہے، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آیا کے. آیا کے آیا کے جو ہے نا وہ اس کے لیے عربی میں یہ الف زبر آ آتا ہے. تو اس کو سمپل کرنے کے لیے آپ کو جگہ جگہ جو ترجمہ ملے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا، وہ آیا کے نہیں لکھا، کیا لکھا، لیکن یہ لفظ بلفظ اس کا یہی ہے. تو الف زبر آ اگر ورب کے شروع میں آ جائے، یہ ورب ہے رآ، تو یہ کیا. ورب کے آخر میں تیز زبر تا آ رہا ہے، تو یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں دوسری صورتوں میں کہ تیز زبر تا ورب کے اینڈ میں آئے تو تو یا تو نے. اب یہ رہ گیا رآ. یہ رآ جو ہے یہ رے الف یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے دیکھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا. اب کیونکہ آخر میں تیز زبر تا آ گیا تو وہ اس نے نہیں، تو نے دیکھا. اب اس رآ اس کو پڑھتے ہیں یہ کے اوپر کھڑی زبر. تو یہ جو رآ ہے اس کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ کیسے ہم کہتے ہیں رائے. کہ مثلا کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی آپ کی نظر میں یہ معاملہ کیسے ہے. تو رائے جو ہے وہ نظر ہے، اور رآ جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو کیا دیکھا، کیا دیکھا تو نے، الذی جو یا وہ، جو یا وہ یا ہو، یکذب. اب یہ یکذب کے دو حصے ہیں. یہ شروع میں آ رہا ہے اور ایک کذب آ رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک اور نقطہ یہاں مل گیا کہ ورب کے شروع میں اگر یہ آ رہا ہو، ورب کے شروع میں یہ آ رہا ہو تو وہ یہ زبر یا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ پیش یو بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ پیش یو آیا. تو یہ ایک فرق ہے، گرامر کا ایک پوائنٹ ہے اس میں. تو وہ گرامر ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم گرامر نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم ایک ایسے فارمولے بنا لیں گے ذہن میں جس سے ہمیں فوراً سمجھ آ جائے. تو یہ اگر ورب کے شروع میں یہ آ رہا ہے، چاہے اس پہ زبر ہے یا زیر ہے، تو وہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی. تھرڈ پرسن، تیسرا بندہ، کسی تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تھرڈ پرسن ہے کوئی، یعنی کوئی ہے. تو اردو میں ہم کہتے ہیں تا ہے یا تے ہیں اگر ایک سے زیادہ ہے. تو اگر ایک بندہ ہے تو یہ تا ہے، یہ کرتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو یہ کرتے ہیں. تو کیا وہ کرتے ہیں، یہ اس کو میں فی الحال تا لکھ دیتا ہوں. تا یہ کی جگہ پہ شروع میں ورب کے شروع میں آ رہا ہے. اور کذب جو ہے وہ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے سورت ابھی کچھ دن پہلے، نماز کا ترجمہ پڑھے تھے، سمعا میں کہ حیض کا اضافہ ہو جاتا ہے.
تو یہ زے کے نیچے بیچ والے ورب میں بیچ والے لفظ کے نیچے زیر آیا تو ہیز کا اضافہ ہو گیا. اب کیا ہیز؟ کذب. کذب کہتے ہیں جھٹلانے کو. اچھا پھر ایک اور ہم نے ایک اور ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ورب کے جو بیچ والا لفظ ہے اس کے اوپر تشدید آ جائے, تشدید وہ سے وہ ورب شدید ہو جاتا ہے یا وہ بار بار دہرایا جاتا ہے, تو وہ یکذب جھٹلاتا رہتا ہے. جھٹلاتا رہتا ہے. اب اس کو ہم سادہ کیسے کریں گے؟ یہ تا ہٹا دیں اب یہاں سے. اس کو ہم سادہ ایسے کریں گے کہ وہ بار بار جھٹلاتا ہے. بار بار جھٹلاتا ہے. اور یہ بار بار کیوں ہے؟ کیونکہ بیچ والا جو لفظ ہے وہ حرف ہے زے, اس کے اوپر تشدید ہے. تشدید کا مطلب اس لفظ کو شدید کر دیا, یعنی یہ بار بار ہو رہا ہے, وہ بار بار جھٹلاتا ہے. بی کا مطلب ساتھ, جیسے بسم اللہ میں آتا ہے. الدین دین, اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا, اس کو ہم تھوڑا بعد میں دیکھتے ہیں. الدین دین, تو ساتھ دین کے جھٹلاتا ہے, یعنی کہ دین کو جھٹلاتا ہے. یہ کو ساتھ کی جگہ کو, جھٹلاتا ہے دین کو. یہ عربی کا دیکھیں دو زبانیں بالکل پیرالل نہیں ہو سکتی, تو یہ بالدین بیزر بی کا مطلب ساتھ, تو وہ اگر ہم ساتھ دین لکھیں گے عربی میں تو اس کی بات سمجھ آ جائے گی, لیکن اردو میں نہیں آئے گی. تو ہم اردو میں کیا کو لگاتے ہیں, تو جھٹلاتا ہے دین کو. اب ہم دین کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ رعا جو ہے, یہ رعا سے آپ کو دو باتیں, ایک بات تو رعا رؤیت, یہ دو لفظ ہیں, ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. ایک تو ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں, جاگتے ہوئے دیکھنا, اور ایک ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ یہ کہیں گے سوتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں, وہ تو ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں خواب جو ہے اس کو ایک علم کا درجہ دیا گیا. جھوٹے خواب بھی ہوتے ہیں, لیکن خواب ایک حقیقت ہے, اس خواب کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اور بات ہے. تو جاگتے ہوئے دیکھنے کے ساتھ ساتھ خواب میں دیکھنا, خواب میں دیکھنا, اس کو ہم سپنا بھی کہتے ہیں. تو جو جاگتے ہوئے دیکھنا ہے اس کو کہتے ہیں رؤیت عربی میں. رے حمزہ والا واو اور یہ تے, رؤیت. اور جو خواب میں دیکھنا ہے اسے کہتے ہیں رؤیا. رے حمزہ والا واو یہ الف یا, رؤیا. تو رؤیا اور یہ رے کے اوپر پیش ہے دونوں میں, تو رؤیا اور رؤیت یہ, لیکن دونوں کا جو بیس ہے وہ ہے دیکھنا, وہ رعا. تو وہ آپ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ایک صفت ہے. اگر ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ رؤیت ہے, اور اگر سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو رؤیا ہے. تو یہ جو رأیتا ہے یہ ویو کے لیے بھی آ سکتا ہے, رائے, اور کہ آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں, اور یہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو. تو وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ابھی ایک سوال پیدا کر رہے ہیں. اگلی آیتوں میں اس کی تشریح ہے, کس کو دیکھا. اب دیکھنے کی وضاحت ہو گئی. اب کوئی شخص ہے جو کہ جھٹلاتا ہے. جھٹلانا جو ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز سچ ہے,
یہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اس چیز کو ماننے سے جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں. یہ جھوٹ جو ہے یہ جان بوجھ کر انکار کرنا، جان بوجھ کر انکار کرنا، تو وہ یکذب ہے. اور اگر کیا نام ہے، ایک بندہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار یہ جو دریا ہے وہ پہاڑ کے اس طرف ہے، تو اگر آپ کبھی پہاڑ کے اس طرف گئے ہی نہیں، لیکن اس بندے کو جواب دینے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں پہاڑ کے اس طرف ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، تو جھوٹ تو یہ بھی ہے، لیکن یہ جہالت والا جھوٹ ہے. لیکن یہ جو کذب یہاں پہ آیا ہے یہ جان بوجھ کر، کیونکہ وہ بار بار کر رہا ہے تو جان بوجھ کر وہ جھٹلا رہا ہے، یکذب، اور بار بار جھٹلا رہا ہے. دین، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دین جو ہے وہ آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ عربی میں دین کہتے ہیں، دال زبر، یہ دین، یہ کہتے ہیں قرض کو. جو لوگ تھوڑا سا حساب کتاب جانتے ہیں وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کو جانتے ہیں. یہ آج کل تو بینکوں میں بہت عام ہے کہ جی ڈیبٹ اور کریڈٹ. کریڈٹ ادھار ہوتا ہے، ڈیبٹ جو ہے وہ ادھار آپ نے لینا، آپ نے کسی کو ادھار دیا تو آپ نے اس کو اپنا ڈیٹر بنا لیا، اور اگر آپ اس کے کریڈیٹر ہو گئے اور وہ آپ کا ڈیٹر ہو گیا. تو ڈیبٹ کو عربی میں کہتے ہیں دائن، یہ بھی دین سے نکلا ہے. اور کریڈٹ کو کہتے ہیں مدین، مدین ہے یا مدین ہے جو بھی ہے. تو یہ دونوں کا جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا جو جڑ ہے وہ دین سے ہے. اور دین اور دین یہ آپس میں، یہ عربی کا فارمولا ہے جس کی وجہ سے اس پہ دین میں زیر ہے اور اس میں زبر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لین دین ہے جس کو دین کہا گیا. اب یہ لین دین کیا ہے؟ یہ لین دین کس کے درمیان میں ہے؟ ایک طرف تو ہے اللہ اور ایک طرف ہے بندہ. اب اللہ تعالیٰ بندے کو پہلی بات ہے کہ زندگی دے رہا ہے، اور بندہ اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اس زندگی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو واپس کر رہا ہے. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ سے لینا اور یہ اللہ تعالیٰ کو دینا. تو زندگی آ رہی ہے اوپر سے اللہ میاں سے، اور زندگی جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کا ریکارڈ اوپر اللہ میاں کے پاس جا رہا ہے. تو یہ لین دین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ چل رہا ہے. اب اس لین دین کا جو حساب ہوگا وہ ہوگا یوم الدین میں. روز جزا، روز جزا میں لین دین کا حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں نعمتیں دی، تم بتاؤ تم نے اس کو کیا کیا. تو وہ دینا، یعنی لینے کا حساب، دینے کا حساب کب ہوگا؟ یوم الدین میں، قیامت والے دن. تو اسی دین کا ذکر ہے بالدین، کہ وہ روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو یہ دین جو ہے یہاں پر آیا ہے قیامت کے دن کو، حساب والے دن کو، جب لیے کا حساب ہوگا، حساب والا دن، اس کو جھٹلاتا ہے. اب جو بندہ جھٹلاتا ہے جان بوجھ کے، وہ کس طرح جھٹلاتا ہے اس کا اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا. تو آپ یہ اس آیت پہ غور کریں، اس کو لکھیں اپنے نوٹس میں. باقی آیتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ویڈیوز میں آتی جائیں گی. شکریہ.